ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میری آمد کا اعلان کرنے سے پہلے ایک اعلان میرے کان میں یہ سنائی دیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ تھوڑے سے وقت میں سارے بھائی مہمان اپنی تسلی سے حاضری لگوا کر گئے. بہت اچھی بات ہے. اور میزبان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ جن حضرات سے 6-7 مہینے پہلے ٹائم لیا وہ وقت کی پابندی کریں اور جو ہماری ان سے ڈیمانڈ ہے وہ حضور کی ثنا خوانی میں پوری کریں. لیکن جو اعلان ہوا کہ خدا کا شکر ادا کریں، اس اعلان کے ساتھ فکر بھی کریں مجھے، ان سب کو اور آپ کو صبح فجر کی نماز نصیب ہو جائے. ہمارے ہاں جلسے دیر سے ختم ہونے کی ایک عادت بن گئی. لوگ مثال دیتے ہیں کہ 3 دن تک 24 گھنٹے ساری رات حضرت توسیع صاحب، حضرت امیر شریعت کے بیانات ہوتے تھے. اس وقت مدرسے کے باورچی بھی تہجد گزار ہوتے تھے.
اس وقت مدرسے کا مدیر اور محتمم زکوٰۃ اور صدقہ لینے والے کو اچھی طرح کنگھالتا تھا کہ تیرے پیسے کے اندر بیٹیوں کے، بہنوں کے سود کے ناجائز کاموں کی بدبو تو نہیں آ رہی؟ یہ پاک نبی کے پاک مہمان ہیں جو مدرسے کے طلباء کرام ہیں. اگر ناراض نہ ہو تو اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ ہم بغیر تحقیق کیے جو پیسے کا استعمال کر رہے ہیں اس کا اثر ہمارے پڑھنے والے بچوں کے حافظے پر ہو رہا ہے. 2-2 3-3 سال قرآن والی فیکٹری میں قرآن پڑھ کر بھی جب بچے کی آمین ہو کر بچہ واپس لوٹتا ہے اسے قرآن کا 30واں پارہ بھی زبانی آتا ہے. دوسرا، ہم ادارے اور مساجد والوں نے ممبر پر اور مصلی پر بیٹھ کر، میں بھی شامل ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چھوڑ. میرے دل کے اندر بھی آتی ہے کہ میزبان جب رخصت ہوگا تو کیا دے گا، جو وعدہ ہے وہ دے گا، کم دے گا، توکل نہیں کرتا. اور جتنے حضرات مجھ سے پہلے گئے بہت اچھے لوگ ہیں، بہت محترم. شان صحابہ پر، سیرت النبی پر، ولادت مصطفیٰ پر، لوری مصطفیٰ پر کتنی نعت خوانی، کتنے بیان، کتنے اکابرین کے چہروں کی زیارت کی. تو آیا کہ 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے پروگرام پر میرا ایمان بڑھا، میرے دل نے اللہ کی طرف دوڑنے میں ترقی کی، یا میرے ذہن کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ جو عشاء کی نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوں اس کو بھی ادا کروں گا، اور جو فجر کی نماز صبح کی ابتدا ہے اس کو بھی ادا کروں گا. اکثر پروگرام والے کہتے ہیں ہفتے کی رات دوجی تک اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، لوگ آرام کر سکے، تھکے ہارے ہوتے ہیں. یہ فکر جب جلسے کی تاریخ لینی ہے اس وقت ہوتی ہے. حافظ مدثر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک مدرسے کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ ہر ادارے کے اندر بہت اچھے انتظام ہوتے ہیں، لیکن کہیں آپ کو جلسہ گاہوں میں 3 صفیں بچھی نظر آتی ہیں اور عارضی طور پر وضو کا انتظام آپ کو نظر آتا ہے. اس نبی کا ذکر کر رہے ہو، اس نبی کا شان سن رہے ہو، نماز پڑھا رہے ہیں یا سفر میں تھے یا کسی جہاد کے موقع پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کی حالت میں جو جوتا پہن رکھا تھا وہ جوتا اتار دیا. صحابہ نے دیکھا آپ کے پاؤں سے جوتا نکلا تو آپ نے بھی نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے. آپ نے فرمایا سلام پھیرا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے اتار دیے. فرمایا دوران نماز تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر کہا محمد جوتا اتار دیجئے، آپ کے جوتے کی ایڑی کو جانور کی غلاظت لگی ہوئی ہے. میں تو اس لیے اتارا. جس نبی کا ہم بے وضو ہو کر ذکر سنتے ہیں اس نبی کے جوتے کو گندگی لگ جائے، اللہ نماز کی حالت میں جبریل کو بھیج دیتا ہے. جب یہ اس کے جوتے کا شان ہے، اللہ اکبر، جس سینے کے اندر وہ امت کا درد لے کے آیا اس سینے کا شان اللہ کے ہاں کیا ہو. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن ہستیوں کے آپ میں نام سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، اگر ادب کے دائرے میں دیکھا جائے، فتویٰ نہ لگانا میرے پر، ادب کے دائرے میں دیکھا جائے، سگریٹ پینے والا جب تک اپنے منہ کو پانی کی کلی سے پاک نہ کر لے، نسوار رکھنے والا جب تک اپنے منہ کو صاف نہ کر لے، اور بغیر وضو جب تک وضو نہ کر لے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کے نام اللہ نے لیے. جبرائیل جا محمد کی فاطمہ پہ سلام لے کے جا، جبرائیل جا محمد کی خدیجہ پر سلام لے کے جا، عائشہ پر سلام لے کے جا. یہ وہ بابرکت نام ہے. عرش والے نے کئی مرتبہ جن کو لیا، جبرائیل نے کئی مرتبہ جن کو سنایا، فرشتوں نے ان ناموں پر اللہ کی رحمتوں کو اتارا ہے. تو بحیثیت مسلمان عاشق رسول ہونے کے حضور کے اصحاب اور حضور کے گھرانے کے افراد کا نام اگر میں اپنے ایمان کی ترقی میں دیکھوں تو بغیر وضو کے بھی ان کا نام لینے کی اجازت ہے. میرے محترم دوستوں، ہمارے یہ بالکل دین پور شریف ہے اور آج بھی وہ ہستی زندہ ہے.
جس کو مولانا عبد الکریم ندیم صاحب حفظہ اللہ تعالی کہا جاتا ہے. حضرت پیر جی دین پوری کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے. دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں آپ نے حضرت سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں یہ جو پوچھنا تھا. تو آپ کی آنکھیں باہر آ گئی, بڑے حضرت اور گھور کے دیکھا, ڈر گئے. جب اپنی خانقاہ کے پوچھے تو پوچھا عبد الکریم وہ حدیث کے بارے میں پوچھ رہے تھے, کیا پوچھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو پہلے میری کہانی نکال دی اور اب پوچھ رہے ہیں. عبد الکریم جن رستوں سے گزر کے آئے تھے قدم قدم پہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے. ان گندگی کے ڈھیروں سے بدبو آ رہی تھی. جب تو سونے کا نام محمد لے رہا تھا تو میرے ایمان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کتنا پاک نام گندگی کے ڈھیروں کے پاس سے گزرتے ہوئے لیا جائے. ایک جلسوں کے اشتہار جب لگایا کرو تو نالیوں کے کناروں پر دیکھ, تو کم از کم دیکھا تو کرو, کہاں لگا رہا. پورے علاقے کا گند جس بڑے نالے سے بہرا ہوتا ہے اس کے اوپر جلسے کا سیرت النبی صداقت سے صدیق سیرت مصطفیٰ کا کلام لگا ہوتا ہے. وہ عقل مانتی. اب موبائل میڈیا کا زمانہ ہے, تمہاری حلال کمائی ہے, تم لاکھوں روپے اشتہاروں پہ خرچ کرتے ہو. بڑے بڑے پینافلیکس بنا, اونچی جگہ یہ اشتہار بنا, اونچی جگہ لگاؤ تاکہ ان کی اخیر تک بے ادبی نہ ہو سکے. جیسے لگانے کا انتظام ہے, ایک دن جلسے کے بعد اتارنے کا بھی انتظام ہے. تمہیں کچروں پر ڈھیر کے اوپر یہ جلسوں کے اشتہار دیکھتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں آتا. مجھے اللہ نے جب سے نسبتوں کا نور دیا تو مجھے تقریر کا فن مجھے جاتا رہا, تربیت کا فن آتا رہا. اس پگڑی پر جب انگلی اٹھی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تو مجھے وہاں کی انتظامیہ نے, بلانے والوں نے, ابھی میں 5 ملکوں میں نومبر میں جاؤں گا, موزمبیق میں, مالی میں, زمبابوے میں, مجھے اسپانسر آ گیا, تیاری ہو جاتی ہے. ان کا ذرا 2% مسلمان ہے, 98% عیسائی ہے. ذرا پگڑی سے سادے لباس سے ذرا تھوڑا سا ایئرپورٹ میں امیگریشن والے آپ کو لیں گے. 1 گھنٹہ بٹھایا ساؤتھ افریقہ, 11 گھنٹے کی فلائٹ تھی, 8 گھنٹے مسلسل, 3 گھنٹے مدیبی کی, 8 گھنٹے بٹھایا ساؤتھ افریقہ. اور پھر اللہ کی کرنی صبح میں 8 بجے پہنچا, 2 گھنٹے مجھے تفتیش میں لگے میری بیوی کو. پھر اس کے بعد 10:30 بجے پھر میں نے وہاں سے فلائٹ پکڑی, پھر میں وہاں سے ڈربن گیا, میں نے جمعہ پڑھایا, پھر وہاں سے واپس آیا. مر گیا تھا 14 گھنٹے کا سفر کر کے, میرے سے کہاں بیٹھا جاتا. اور سردی تھی, مجھے دما ہو گیا وقت تو -8 سینٹی-گریڈ, مری سے 4 گنا زیادہ سردی تھی. ہاتھ ہی پانی کو لگ رہا تھا وضو کرنے کے لیے, لیکن بہت مہمان نواز, اتنی کہ محسوس ہی نہیں دیا پاکستان ہے ساؤتھ افریقہ. تو مجھے کہا ذرا پگڑی اتار کے ذرا ساتھ میں, نہ بابو کلچر یہ لے کے آؤں گا, بلانا ہے بلاؤ ورنہ ایئرپورٹ سے واپس کر دو. جو لباس پہن کر پیر طریقت کہلاتے ہیں اسی لباس کا پرچار کریں گے. اسی لباس سے تو ظاہر ہوگا ہم محمدی بن کے آئے ہیں, دنیا کے غلام نہیں بن کے آئے ہیں. نعرہ تکبیر, عظمت محمد مصطفیٰ, سنت محمد مصطفیٰ, شان اولیاء اللہ, نعرہ تکبیر. آپ نے اندازہ لگایا کہ اولاد نافرمان کیوں ہے. بس مختصر سا عرض کروں گا, میں بھی اتنے ساتھ بیان کر رہا ہوں, تھک چکا ہوں, لیکن جتنا اللہ میرے سے کلمائے مختصر بھی 2 گھنٹے میں ہو جائے, 15 منٹ میں, تو اللہ ہی کو بتا ہے. ربیع الاول ہے نا ہمارا سیزن ہے. ہمارے استاد جب ہمیں چماٹے مارا کرتے تھے منزل کا یاد ہونے پر, اور کہا بدبخت ہو, پیچھا چھوڑ آگا دوڑ. آج بھی یہ حال ہمارا چل رہا ہے. میزبان کی جان کو مصیبت آئی ہوتی ہے. میں بھی غصہ کر رہا تھا یار, میری یقین کریے مجھے دوبارہ میرے بالکل پیر سوئے ہوتے ہیں, یہ ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں بالکل. کو شوگر ہے, دل میرا 56 انچ کا ہو گیا, 43-44 عام ہے. ڈاکٹر نے سے 1 انچ بڑھانا, پھر آپ دل کے مارتے ہیں, آرام دیں اپنے آپ. آج شام میں بزرگ بات کر رہے تھے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھاری سمجھ کا, اور اس بھاری جسم ہر وقت مطالعہ, ہر وقت لکھنا, ہر وقت پڑھنا تھا. تو اماں کو ترس آیا, اماں
ماں کو ترساتا ہے بیویوں سے زیادہ، لیکن قدر بیویوں کی زیادہ ہوتی ہے نہ قدر ماں کی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب ایک قانون ہے. ترس مائیں کھائیں گے، کپڑوں کو گندا، گالوں کو پچھلا دیکھ کر مائیں کہیں گی کچھ کھایا پیا کر. بیوی کے سامنے کو کر سر میں درد ہو رہا ہے کہیں ناٹک کر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ ہماری نسل کو بڑھانے کے لیے اپنے پیٹ پڑواتی ہیں، ہمیں جسم کو لذتیں پہنچانے کے لیے اپنا آپ پیش کر دیتی ہیں. ہماری لیے تازہ روٹی، تازہ کپڑے، استری شدہ کپڑے، گھر صاف، بستر صاف کے لیے سارا دن پاگلوں کی طرح بے لوث خدمت کرتی ہیں. چولہے کے آگے بیٹھ کر میری اماں، میرے ابو، میرے بہن بھائیوں کے لیے روٹی پکاتی ہیں. بے شک 500 روپے دیہاڑی ان کا حق نہیں، ہنس کر بول دینا تو کم از کم ان کا حق ہے کہ نہیں. اللہ نے الحمدللہ یہ بھی علماء کرام کو صرف عطا فرمائی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنس کے زندگی گزارتے ہیں. باقی بندہ جب گھر میں جاتا ہے تو کہتا ہے تو تے کوڑ کر لی لگتی تو بڑا جن ماضی بن گیا ہے. اب جب یہ بول گھر کے اندر جو شروع ہوتا ہے، گھر میں جب شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر اولاد کے اوپر. بیوی ماں کے روپ میں اعلیٰ کردار بنا سکتی ہے. چھوٹا سا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، سر پہ دوپٹہ ہو، وقت کی نماز جو وقت آ جائے نماز کا اس کی پابندی ہو، اور آپ اپنے گھر مشتبہ مال 2 نمبر مال نہ لائیں. پھر خدا پاک کی قسم تمہیں گودوں میں کھلونے نظر نہیں آئیں گے، تمہیں گودوں کے اندر عبد القادر جیلانی نظر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے دوپٹے اور غیرت کے لبادے اتار دیے. باپ لوڈو پر جو جیت کر لوڈو کی کھیل جیت کر، اور جانور کی لڑائی، بیلوں کی دوڑ جیت کر، کبوتروں کی لڑائی دوڑ جیت کر جب وہ گھر میں کما کے بچوں کو مرغی دے گا، خدا کی قسم نسل بایزید نہیں بنے گی، نسل حرام کی کتے دلے پیدا ہوں. تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں ہو کیا گیا؟ تم ان کمائیوں سے مدرسوں کے چندے دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ان کمائیوں سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، اور لینے والوں پر کی عقلوں پر تو بالکل ہی پردے پڑ گئے. یہ چودھری صاحب کر کے ان کو اسٹیجوں کی زینت بتا، انہیں نہیں پتا ان کی کمائی کیسی ہے. اگر ان لوگوں کو تم نے عزت دے دیا، خبردار اپنے ممبروں پر احمد علی لاہوری کا نام لینا بند کر دو. جسے پتا چلا حج کے سفر میں جہاز کا سارا عملہ بے نمازی ہے، 13 دن جہاز کے اندر بھوکا رہا بے نمازی، جہاز کا کھانا نہیں کھایا. گورنر کی بیٹی کی شادی پر گئے نکاح کے موقع پر، اور جب دسترخوان ڈشوں سے ڈھکنے اٹھے تو احمد علی لاہوری بھی تو وہ تھے نا کہ جس نے اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے شادی کے 3 دن 4 دن جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے کہ گھر چلی جا، جب میرا کوئی کاروبار ہوگا تب میں تجھے اپنے گھر بلاؤں گا. انہوں نے کہا لاہوری اگر روٹی کھانی تھی تو میرے گھر میں تیرے سے اچھا کھانا پکتا تھا. میں اپنے ماں باپ کی گھر کی خوشیاں اس لیے چھوڑ کے آئی ہوں کہ جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا ہے وہ آنکھیں بند کرتا ہے، اسے گنبد خضرا والے کا دیدار نصیب باتیں تمہیں. اور پھر میں تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بچنے کا موقع دیا. یہ بھائی اشرف بیٹھا ہے قصبے میں بہت سارے زراعت یہ تعلق میں جہاں آج بھی کھانا کھایا انہوں نے خود حضرت جی بے فکر ہو کے کھائے، باوضو کے پکایا. آپ ہمارے سے توقع رکھتے ہو کہ ہر مجمع میں آنے والا معین الدین چشتی اجمیری بن کے جائے اور ہمیں کھلاؤ بے نمازی کا. جب لقمہ حلق کے اندر بے نمازی کے ہاتھ کا اترتا ہے ہمارا اپنا ایمان محفوظ نہیں رہتا، تمہارا ایمان کہاں سے بچائے؟ سال کے بعد جلسہ کرتے ہو لنگر شریف کے انتظام میں، تمہیں کوئی بصیرے میں، کوئی قصبے میں، کوئی محمود کوٹ میں، کوئی مظفر گڑھ میں ایسا نہیں ملتا جو 5 وقت کا نمازی ہو. تم خدا کے مہمانوں کو بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھلاؤ. یہ صبح کی تہجد کے سجدوں میں آپ کو مصلی پہ نظر آئیں گے. یہ حضور کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم صلوا علیہ. بنیاد کھوکھری ہو
اور اس کے اوپر کھڑی کرنے والی عمارت کے بارے میں گمانیوں کے 100 سال قائم رہے، یہ تو 10 منٹ قائم نہیں رہے گی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے جسم کے بہت بھاری تھے، آج ہی بتا رہے تھے کہ جسم کے بہت بھاری تھے، ماں کو ترس آیا، روٹی نہ کھا، کپڑے نہ پہن، 35 سال ہو گئے اس کمر کی پشت کو بستر سے لگا کے نہ دھویا، 35 سال۔ ماں نے ترس کھایا، بیٹے تیرے جسم کا تیرے پہ حق ہے، ہر وقت کتاب سامنے پڑھتا رہے، 35 سال ہو گئے بستر پہ نہیں لیٹ کے دیکھا۔ یہ آج ہی عالم جامع شرفیہ کے پارے بتا رہے تھے، آج ہی بتا رہے تھے، آج ہی بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا، جسم کا خیال کر، رو کے کہا اماں جسم بھی کا تو فکر کر رہا۔ میں وقت کو مفتی ہوں، اگر کوئی ایسا فتویٰ لینے کے لیے میرے پاس امید لے کے آئے اور مجھے نہ آتا ہو تو اماں بتا قیامت کے دن آمنہ کے نار کا سامنا کیسے کروں؟ اللہ نے مجھے مخلوق کی خدمت کے لیے بھیجا، اس جسم کو، اس مال کو خدا کی مخلوق کے اوپر اور اللہ کے قدموں پہ قربان کرنا سیکھو۔ یہ قبر خدا کی قسم قبر کے اندر ایسے محفوظ ہوگا جیسے گلدستے کے اندر گلاب کا پھول محفوظ ہوتا ہے، وگرنہ قبروں کے نقشے بگڑے پڑے ہیں، اندر تو ہاری اللہ کی پناہ ہے۔ سوچ وچار کے اندر زندگی گزارنا اب چھوڑیے، عملی طور پہ اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیے۔ دیکھو بھائی، مکان سے جب صبح نکلتے ہیں تو بیوی پیاز، ٹماٹر اور مرچی اور ادرک لہسن کا اعلان کرتی ہے کہ گھر اس سے خالی ہے، سبزی سے آٹے سے گھر خالی ہے، لے کے آئے گا گھر میں تجھے خوشحالی نصیب ہوگی۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو قبر بھی اعلان کرتی ہے میاں خالی ہوں، وحشت کا، کیڑوں کا، مکوڑوں کا، اجدہوں کا، سانپوں بچھوؤں کا گھر ہوں، خالی ہوں۔ جس طرح کیڑے مکوڑوں کے لیے سپرے اور کیمیکل ہوتا ہے، قبر کے کیڑوں اور وحشت سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ، نبی کی غلامی کا اور اللہ کی بندگی کا کیمیکل پہلے چھڑک دے تاکہ تجھے قبر کی کوٹھڑی میں آ کر کیڑوں کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ اگر بیوی کے پیغام کا احساس ہوتا ہے تو جو ساری ساری رات امت کے لیے سجدوں میں رویا، اس نبی کے پیغام کا احساس نہیں ہو رہا۔ مجھے طائف لے گئے اور 3-4 گھنٹے میں طائف رہا، بہت سارے دوست وہاں، کھانا بھی اور گاڑی آپ کو بنو سعد لے کے جائیں۔ میں نے کہا نہیں یار، میں نے عمرہ کرنا ہے، میرے میں ہمت نہیں رہے گی، بس مجھے آپ جانے دیجیے، میں صرف طائف تک ہو کے آیا۔ عداس کی مسجد جہاں رسول اللہ نے احرام فرمایا، وہ مسجد محمد رسول اللہ، اتنے سے پتھر کے اوپر، اتنے سے ایک بہت بھاری چٹان اٹکی پڑی، یہ ایسے بس یہ پتھر نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں لوگ دوران ہو کے بیٹھے تو طائف کے سرداروں کو غصہ آیا کہ یہ چین سے کیوں بیٹھا ہے، تو ادھر پچھلے رستے سے آ کے پہاڑی پہ چڑھے اور یوں کر کے انہوں نے پتھر کو، کتنے لوگوں نے سرکار کے گھسا کے پھینکا ہوگا، جب پتھر لڑکتا ہوا آیا تو حضور نے اس کی طرف دیکھ کر یوں مسکرایا، پتھر وہی کا وہی جم کے کھڑا ہوا۔ پتھر کو تو حضور کے درد کا احساس ہو گیا، لیکن پتھر دل انسان حضور کے درد سے آج بھی نرم ہے۔ حافظ مدثر صاحب لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے پریس کلب والوں نے، مخلوط انفرادی طور پر، کیا میرے لاکھوں روپے خرچ کرنے پر میرے پیارو، میں یہ بہت معتبر لوگ ہیں، میں تمہیں اپنی فجر کی نماز کی ادائیگی کی گارنٹی نہیں دیتا، کیونکہ میں آپ 2 بجے بھالپور سے فارغ ہوا، 5 بجے پیر محل پہنچا، جلدی سے سنت پڑھی نماز، پرسوں اس شریف تھے، 4:45 بجے میرا بیان ختم ہوا، میرے بعد ظفر شہزاد تھے، اس کے بعد ارشد حسینی صاحب، 6 بجے جلسہ ختم ہوا۔ تو کیا ہزاروں کے مجمع میں آپ یہاں تشریف رکھتے ہو، جس بیوی کو جا کر آپ دروازہ کھولنے میں پریشان کرو گے، اس کی نماز قضا ہوگی، نحوست تیرے صبح اٹھ کر کاروبار پر جا کر کاروبار جو کرے گا، نحوست اس کے اوپر پڑے گی۔
میری زندگی کی صحت، میرے کاروبار، میری زندگی کی جو پلاننگ ہے اس پہ، میری بچوں کے رشتے پر، میرے بچوں کی تربیت پر یہ نحوست پڑے گی نماز کی چھوڑنے کی۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑو، میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میرے بھائی کہیں بھی ہو، سولی پر ہو، دسترے، ابھی تو کہہ رہے تھے کربلا کا شاہ حسین، یہ کون حسین ہے جس کی ابتدا بھی قربانیوں پہ ہوئی؟ ماں کی گود میں قربانیاں، ابا کی سن کی قربانی، بھائی کی قربانی، بہنوں کی قربانی، کربلا میں خود اپنی قربانی۔ تو بتاؤ حسین 57 سالہ زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا؟ ماں کی گود سے اترنے کے بعد سولی پر لٹکنے تک حسین نے کبھی قضا نماز پڑھی ہو میرے؟ آپ دل کو گوشت کا لوتھڑا لے کر نہ بیٹھیے، آپ دل کو میرے عزیزوں ایک پیالہ بنا کر بیٹھیے جس میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ 1:30 بجنا ہے میرے چاند، صبح سارے تھکے لوگوں، اور صبح پھر فجر کی نماز کے بعد آلو لے لو، پیاز لے لو، گھی لے لو، چیٹی لے لو کہ تم صدائیں لگاؤ گے، گلے پھٹ جائیں گے، تھک جاؤ گے، اور اس میں اتنے مدہوش ہوگے، نہ پانی پینے کی خبر، نہ روٹی کھانے کی خبر۔ کیا آپ لوگوں کو اپنے پہ ترس نہیں آتا؟ دنیا کی زندگی بھی الجھنوں میں گزری اور قبر کی زندگی بھی الجھنوں میں۔ آپ کوئی بیوقوف تھوڑی ہو یار، پڑھے لکھے لوگ ہو، قرآن پڑھنے والے ہو، نماز پڑھنے والے ہو، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے ہو، آپ کے مظفر گڑھ کی اکیڈمیوں کے تعلیمی معیار تو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، لیکن اتنی شرابی ہونے کے باوجود پھر بھی پیاسے مر رہے ہیں۔ جتنا آپ نے حافظ مدثر عرفان صاحب اور جتنی آج کی صحابی برادری بیٹھی ہے، ان کے جلسے کو میں تشریف لا کر ان کے جلسے کو کامیاب بنایا، تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی زندگی جو اللہ نے دنیا میں ایک نعمت کے طور پہ دی، اس کو بھی تو کامیاب بنایا۔ اس کے اندر رنگ بھریے اللہ کی فرما برداری اور حضور کی اطاعت۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہر 4 مہینے کے بعد حاضری کروائی ہے کہ اللہ کے نبی ہر 4 مہینے بعد آپ نے بلانا، اور اللہ کا شکر جار الحمدللہ۔ فروری میں گیا تھا، مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست، 6 مہینے ہو گیا، کیونکہ افریقہ کا سفر آ گیا۔ جب آخری حاضری دیتا نا، آخری حاضری پھر میں بالکل کونے میں، اور ان کو بھی اکثر تو پتہ یہ فقیر صاحب مجھے جگہ دیتا ہے، تو اس مرتبہ بھی میں کہا اجلیس میں بیٹھ گیا، سب نے کہا اجلیس کونے میں، کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے، میں ویل چیئر کونے میں بیٹھ گیا۔ تو 2 منٹ کی حضور سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم، قبول کر کے میں نے کہا رسول اللہ تشکیل کر دو، بصیرے کی، مظفر گڑھ کی، مونگے کی، رحیم یار خان کی، خانپور کی، حیدرآباد کی، بالا کوٹ کی، پوری دنیا کے اندر تشکیل کر دو، اللہ سے کروا دو کہ آپ کا پیغام ہے کہ پوری دنیا میں جاؤں، 4 مہینے پورے ہو جائیں، میں مرکز میں کارگزاری سنانے کے لیے پھر آ جاؤں، پھر تشکیل کر دینا، پھر چلا جاؤں، جب میرے قواعد پورے ہو جائیں مدینے گھومنے کے، پھر مجھے مدینے میں کونے میں جنت البقیع میں اپنے یاروں کے غلاموں کے قدموں میں کئی جگہ عطا فرما دینا۔ اور نہیں اپنے گھر پر سجی اولاد بھی فاتحہ پڑھنے آئے گی کہ نہیں آئے گی، مدینے کی موت اللہ سے سفارش کروا کے دے دو اور مدینے کی قبر مل جائے۔ 70,000 فرشتہ صبح آیا کرے گا، 70 شام کو، وہ کے روزے پر آپ بھی آئے گا، جب پر وہ پھیلائے گا ان کا سایہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ حج کرنے کی نیت ہے پیارو؟ سب آپ کھڑا کریں، سہولت کا سبحان اللہ۔ عمرہ کرنے کی بھی نیت ہے، آپ کو وظیفہ بتاؤ عمل کرو گے، چھوٹا بچہ بھی، بے روزگار بھی، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ 5 وظائف پر مجموعہ ہے، اگر ارادہ، اور ارادہ بھی ہے کہ اسی سال اللہ نے حج کرانا ہے، 5 کام۔ پہلی نیت کر لو کہ میں نے اسی سال حج کرنا ہے۔ دوسرا، اپنے گھر کے اندر منی باکس کوئی گلک لے آؤ، کوئی ڈبہ، اس میں روزانہ پیسے 10 20 50 100، یہ میں نے حج کے سفر کا خرچ کرنا ہے۔ تیسرا، 5 وقت کی نمازوں کی مسجد میں پابندی کروا۔ چوتھا، درود شریف حد سے زیادہ کثرت سے پڑھو، کثرت سے۔ اور 5واں، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگو۔ اگر اس میں سے ایک عمل بھی اللہ کو پسند آ گیا، انشاءاللہ اسی سال حج کی فہرست میں نام نکل آئے گا۔ کریں گے سارے بھائی؟ اپنی کمائیوں کو اللہ کے دربار میں قبول فرمائے۔ ایک اور نیت کرنے بیٹھے بیٹھے، گو کہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اور وہاں کی جگمگ کے لیے ایک 60 واٹ کا بلب ہی دے سکوں۔
مسجد کے خراب نل کے اندر ربڑ ڈلوا کے اسے ٹھیک کر سکیں، نہیں لیکن یہ نیت بڑی کرو کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے توفیق دے کہ میں اللہ عالی شان تیرا ایک گھر بناؤں جس کا نام مسجد ہو۔ اللہ مجھے توفیق دے، میں عالی شان کا گلشن مدرسہ بناؤں، توفیق دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس نے کہہ دیا ہے میں نے دے دیا، بنانا نہ بنانا علیحدہ بات ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ کہاں ہے جو بصیرے میں میرا ایک عالی شان گھر بنایا تھا، اللہ کہے اس کو لے کے یا اللہ میرے تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا، تو نے اڈے بصیرے میں وہ حافظ مدثر کے پروگرام پہ بیٹھ کے ارادہ نہیں کیا تھا بندے میں مالوں کو تھوڑی دیکھتا ہوں، میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، تو نے زبان سے ارادہ کر دیا تھا میرے تیرے نام کا گھر جنت کے اندر اسی وقت بنا دیا۔ نیت کرتے ہو سارے اللہ کا گھر بناؤ گے بھائی، نیت کرتے ہو سارے اللہ کا گھر بساؤ گے، نماز کے سجدوں سے، قرآن کی تلاوت سے، مجمع کے اندر اعلان ہوتا ہے نیت کرو اپنا ایک بچہ کیوں ایک جنت میں جائے باقی جہنم میں جائے، ہر بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے کوئی انشاءاللہ۔ پھر دوسری دعا اللہ سے مانگو یا اللہ میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، دوسرا اللہ میرے بچوں کو قرآن کا عاشق بنا۔ حافظ بن گیا مدرسے سے نکلا، اللہ نے کہا جو مانگا تھا دے دیا، تو نے عاشق تھوڑی مانگا تھا، اگر قرآن کا عاشق ہوتا تو پھر رمضان میں تراویح تو دور کی بات ہر رات میں کھڑے ہو کے قرآن کا ختم کرتا، تو نے حافظ مانگا حافظ مل گیا، عاشق مانگتا مجھے قرآن کا عاشق بنا دے۔ اپنی بچوں کے نصیبوں کے لیے اللہ سے دعا کی، اس وقت عجیب ایک قسم کا حال ہے، ممبروں پر بڑے اعلان ہوئے، بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی کے اندر یوں ہو گیا، میں پرسوں بیٹھا تھا کل ہی، تو وہاں تعلق رکھنے والے اسلامی یونیورسٹی سے میں نے کہا کچھ ہوا تھا، انہوں نے کہا بہت کچھ نہیں ہوا لیکن کچھ تو ہوا تھا، کچھ پہلے کی ہوگی تھی مولوی صاحب کچھ موجودہ تھی ہوا تھا۔ تو کیا ایسا اعتماد کا کوئی ادارہ پاکستان میں ہے کہ جہاں تم اپنی بچی کو بے فکر ہو کے بھیج سکو سوائے دینی اداروں کے؟ کوئی ایسا ادارہ ہے؟ بہت اللہ یونیورسٹیوں کو کامیاب کرے، کالج کو کامیاب کرے، اسکولوں کو کامیاب کرے، اکیڈمی کو کامیاب کرے، یہاں بھی ایک معیار بنتا ہے، کردار بنتا ہے، یہاں جج بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، یہاں جو ہے وہ سائنسدان بنتے ہیں یا پائلٹ بنتے ہیں۔ اگر یہ شعبے زندگی کے دروازے بند کر دیں تو مدینے کی فلائٹ میں کون اللہ کے نبی کا گھر روزہ دیکھ کے آئے گا، مکے میں کون جائے گا، حج کرنے کون جائے گا؟ تو میرے بچے پائلٹ بننے چاہیے، میرے بچے وکیل بننے چاہیے، میرے بچے جج بننے چاہیے تاکہ مظلوم کو انصاف دلائے، لیکن ان کے ساتھ میرے بچے انسان بھی تو بننے چاہیے، نبی کے غلام بھی تو بننے چاہیے۔ اور انسانیت کا معیار اللہ نے اپنے ساتھ تعلق کی مضبوطی میں جوڑا ہے، ایسے سے نہیں، دنیا کے اثر و رسوخ سے نہیں۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق بندے کا مضبوط ہوگا اتنا اللہ کی معیت، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کا واحد راستہ، سارے میرے ساتھ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کی محبت کو دل میں اور آپ کی دی ہوئی تعلیم کی بات کو اپنے کردار میں لے کے آؤ۔ جتنا حضور کی تابعداری کریں گے اللہ کا اتنا ہی قرب نصیب ہوگا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، سنی اللہ کا قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کے نام کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کا پیار نصیب ہو جائے، اس کی مہربانیوں کا میں مستحق بن جاؤں، اس کی مہربانیاں مجھے نصیب ہو جائے، فاتبعونی، تو سوچ میں، وچار میں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پینے میں، کھانے میں، سونے میں، جاگنے میں، معاملات میں، کاروبار میں، بچوں کے رشتے کرنے میں، اپنے معاملات میں، اپنی ازواجی زندگی میں تجھے میرا محبوب محمد مصطفیٰ دکھانا پڑے گا۔ ہم دنیا کے اندر کمانے نہیں آئے، دنیا کے اندر مکان بنانے نہیں آئے، دنیا کے اندر دوبارہ اللہ نے آپ کو مجھے زندگی عطا فرمائی، یہ پہلی زندگی نہیں ہے، یہ دوسری زندگی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم مردہ تھے، مردہ وہی ہوتا ہے جو پہلے زندہ ہوتا ہے۔ عالم ارواح نے اللہ نے سب کی روحوں کو زندہ کیا تھا۔ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، دو موتیں، دو زندگیاں۔ عالم
ارواح نے اللہ نے سب کو زندہ کیا، آپ کی میری روحوں کو اللہ نے زندہ کیا، اور عالمی اللہ نے جلسہ کر دیا، اور عالمی خدا پاک نے خطاب کر دیا۔ اس خطاب میں بھی شامل تھا، میرے اماں جان بھی شامل تھی، میرے ابا جان بھی شامل تھے، میرے رشتہ دار بھی شامل تھے، جس میں پروردگار عالم نے اپنی ذات کی پہچان کروائی تھی، اور آپ سے بھی، آپ کے بچوں سے جو آپ کے داد کے نام کے دنیا سے چلے گئے، ہر ایک کو اللہ نے اس وقت آپ کے میرے ساتھ بٹھا کر اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، بتاؤ او بندے تم میری پہچان کیا رکھتے ہو، مجھے اپنا کیا مانتے ہو؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب کوئی نہیں؟ تو سب نے کہا تھا اللہ تیرے علاوہ زمین آسمان میں ہمارا رب کوئی نہیں۔ فرمایا بندے اب میں تمہیں دنیا کی زندگی میں، عالم ارواح کی زندگی میں موت دے کر، دنیا کی زندگی میں رحم مادر کے ذریعے میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، جس طرح تم نے آج یہاں میری توحید کا، میری الوہیت کا، میری ربوبیت کے پھلیروں کو بلند کیا، دنیا کی زندگی میں جا کر تنگی میں، سہولت میں، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ جائے یا دونوں ہاتھوں سے روٹی کھانی پڑ جائے، یا بلال کی طرح ٹاٹ والا لباس پہننا پڑ جائے یا ریشم والا لباس پہننا پڑ جائے، جس طرح یا تم نے میری توحید کا اعلان کیا، تمہیں زمین پر جا کر بھی میری کبریائی کا اعلان کرنا پڑے گا۔ یہ تو وعدہ ہے اللہ سے۔ جو وعدے کا خلاف ہو جائے اس امام کے پیچھے نماز کوئی نہیں، جو وعدے کے خلاف ہی کرے بازار کے اندر اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں وہ کہ جی لاکھ میں قرآن پہ قسمیں اٹھا کے کمیٹے ڈال دو گیا تو وعدے کا پورا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں جو وعدے کا خلاف ہو، پرچون والا اسے چینی آٹا دال نہیں دیتا، جو وعدے کا خلاف ہو کپڑے والا کپڑا نہیں دیتا، سونے والا سونا نہیں دیتا۔ اور میرے عزیزوں دنیا کے چند سکوں پر اگر وعدہ خلافی کرو تو بے اعتبارہ بن جاتا ہے، خدا کے حکموں کی جو وعدہ خلافی کرے گا بتاؤ اللہ کے دربار میں کیسے اعتبار والا بنے گا۔ پھر دوسری ہماری سب سے بڑی غلطی، مجھے پتہ ہے پانی نل سے ملے گا، میں دیوار کے پاس جا کے کھڑا ہوں، پانی ملے ملے گا۔ مجھے پتہ ہے روٹی پکے گی ذریعہ آٹا بنے گا، اور روٹی آٹے کے درمیان ذریعہ میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی بنے گی۔ میں لوہے کے ٹرنک کو کھول کر اندر منہ کر کے کھڑا ہوں کہ روٹی مل جائے، میرا پیٹ بھر جائے، نہیں ملے گا۔ کپڑے والے کی دکان پہ جوتا لینے چلا جاؤں، لوگ کہیں گے پاگل ہے، اندھا ہے۔ جوتے والی دکان پر سونا لینے چلا جاؤں، لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ پرچون والی دکان پر میرے عزیزو اللہ غنی، میں وہاں جا کر بچوں کے گارمنٹ کے کپڑے لینے چلا جاؤں، اور گارمنٹ والی دکان پر بڑوں کے کپڑے جیسے ہر چیز کے لیے ایک ٹھیا، ایک معیار ہوتا ہے، اور اس معیار اس ٹھیے تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی ایک راستہ ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ فرمایا تو پیسے کے راستے سے میرے پاس آئے گا، منہ کی کھائے گا، تو مال کے راستے سے میرے پاس آئے گا، قدم قدم پہ ٹھوکرے کھائے گا۔ اگر تو دنیا کے عہدوں کے راستے سے میرے پاس آئے گا تو اللہ اگر منہ کالا کر دیا جائے گا۔ الہ العالمین بتا تیرے پاس پہنچنے کی تیرے رستہ کون سا؟ یا اللہ تیرا قرب پانے کے لیے، تیری محبت پانے کے لیے، الہ العالمین بتا تیرا ساتھ لینے کے لیے، تیری رضا لینے کے لیے مجھے کس رستے پہ آنا پڑے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کھول دوسرے پارے کا، اللہ اکبر تیسرا رکوع کھول اور پہلی آیت پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میری مدد حاصل کرنے کا، میرا قرب لینے کا، رزق کے دروازے کھلوانے کا، بیماریوں سے صحت پانے کا واحد راستہ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جیسے تیرے پر حالات آئے صبر والے دروازے پہ آ جانا، اور اللہ اکبر جب پریشانیاں آ جائیں تو سجدے والے دروازے پہ آ جانا۔ تجھے صبر والے دروازے پر خدا ملے گا، اور نماز والے دروازے پر خدا کی رضا ملے گی۔ اب بتاؤ بصیرہ والو، کیوں قریشی والو، محمود کوٹ مظفر گڑھ والو، اللہ اکبر میرے عزیزوں، کبھی حکومتوں کے دروازے پر جن کو تم نے ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کیا، کبھی ان کے دروازے پر میرے عزیزوں، کبھی پیسے کو ماں باپ بنا لیا، کبھی عہدوں کو، کبھی امریکہ سعودیہ کے ویزے کو ماں باپ بنا لیا، یہاں سے تو کھلے منہ پر آئیں گے۔ رب العالمین کی قسم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بتلایا ہوا راستہ چھوڑ کر اگر جاؤ گے تو منہ کی کھاؤ گے، اگر اس راستے کے اوپر چلنا شروع کر دو گے، خدا کی قسم اشارے کرنا تمہارا کام ہوگا، حالات کو بدل دینا خدا کا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر۔ بلال جی آمنہ کے لال مکے کی گلیوں میں مارے پڑ رہی تھی، امیہ کے کھلے پڑ رہے تھے، امیہ کے بھائی کے درے پڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ابو جہل تیری گردن کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا تھا،
उमैया और उसका एक भाई इतनी बड़ी रस्सी लेकर तेरे गले में डालकर उसको बल देकर तेरे गालों पर पैर रखकर यूं खींच रहे थे। सिद्दीक के पुकारे निकल गए, अबू बकर की चीखें निकल गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े हुए गए, या रसूलल्लाह तेरा बिलाल कोई नहीं बचेगा। आंखें भी बाहर निकल गई, जुबान भी बाहर निकल गई, एक झटका लगा तो उसका नटखड़ा कट जाएगा। हुजूर ने फरमाया बिलाल बता तुझे अबू बकर क्या हो रहा है। रस्सी डाल के इतनी जोर से दबाया क्या है कि बिलाल का रंग ही लाल हो गया है और बिलाल की आवाज ही निकलती। अल्लाह अकबर, रब्बुल आलमीन की कसम है। आपने फरमाया सिद्दीक दौड़ा दौड़ा जा और जाके बिलाल को कह तू आहिस्ता अल्लाह अल्लाह कह ले, तो आहिस्ता अहद अहद कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम इनकी मार से तो बच जाएगा। सिद्दीक की दौड़े लग गई, बिलाल हबशी के सराहने खड़े होकर रोने लग गए। ए बिलाल हाथ जोड़ता हूँ, आहिस्ता कह ले, जोर से ना कह। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा के कहने अबू बकर बता खुदा या किसी का भेजा हुआ या अल्लाह अकबर। फरमाया उसने तेरे दर्द का एहसास करके भेजा कि जानवरों के बुलबुल के बच्चे छिन जाने पर भी दर्द का जिसको एहसास होता है, कजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दे मेरे फिक्र करने की आपको जरूरत कोई नहीं। अल्लाह अकबर। किसी ने कलमा माँ से पढ़ा, किसी ने मदरसे के उस्ताद से पढ़ा, किसी ने मस्जिद के उस्ताद से पढ़ा, मैंने कलमा आमना के लाल से पढ़ा है। अल्लाह अकबर। मेरा कलमा इतना कमजोर कोई नहीं कि इन कुत्तों की मारों से, इन मक्के के सरदारों की मारों से दब जाएगा। कमली वाले अबू जहल ने चैलेंज किया था मैं दुर्रे मार मार के तेरा ईमान से तुझे फेर दूंगा, दुर्रे मार मार के अल्लाह अकबर तुझे ईमान का इनकार करवा दूंगा। बिलाल ने फटे हुए लिबास में भूखे पेट में बिलाल ने भी अबू जहल से वादा किया था मार कितना मारेगा, अपनी असल को, नकल को, अपनी नस्ल को, अपने कौम कबीले वालों को ले आ, मारो, दोनों हाथों से मारो, लकड़ियों से मारो, नेज़े तीर तलवारों से मारो। मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, मेरी दुनिया बिलाल के नाम से जानती है। रब्बुल आलमीन की कसम है, मार मार कर मेरे रगों से खून तो निकाल सकते हो लेकिन बिलाल के सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकते हो। अल्लाह अकबर। कमली वाले आप मेरी वजह से रोए ना, आप हंसे मुस्कुराए। रब्बुल आलमीन की कसम है जब तक धरती के ऊपर बिलाल सांसें लेता रहेगा मोहम्मद तेरे लाए हुए दीन का फलेरा कयामत की सुबह तक बुलंद होता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत सैयदना बिलाल, ईमान सैयदना बिलाल, अज़मत सहाबा, शान औलिया अल्लाह। नारे तकबीर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का दर्द आपने सुने, मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं करती, मेरा दिल मगमूम हो जाता है। आपके मेरे हाँ निकल जाती है, आंखों से आंसू, जुबान से पुकारे निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। की कोई अपना रुमाल, कोई अपना टिशू, कोई अपना साफा हुजूर की मोहब्बत में बहने वाले आंसू से गीला करता है। तुमने मेरे 1400 साल के बाद नबी की आल का, नबी के साहब का दर्द सुना, बर्दाश्त न हुआ। फातिमा के क्या कहने होंगे, उसके सब्र को तुम क्या कहोगे। हुसैन की अम्मा ने कैसा सब्र करके दिखाया, अली की घरवाली ने कैसा सब्र करके दिखाया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, आपके बाल मुबारक बिखरे हुए, चेहरा मुबारक आपका और कपड़े मुबारक आपके मट्टी से गर्द आलूद है। माँ फातिमा से रहा न गया, बच्ची थी, अब्बा जान की दोनों टांगों से लिपट गई, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगों से लिपट गई और सर हुजूर के सीने पे रख के रोने लग गई। और रोते रोते रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी। आपने फरमाया किस चीज ने तुझे रुला दिया। अब्बा तेरी हालत ने मुझे रुला दिया। क्या अल्लाह तेरी हालत को देख रहा है? हाँ फातिमा अल्लाह तेरी हालत को देख रहा है। कमली वाले ये दिन कब तक रहेंगे? रहमत दो आलम ने अपनी नबूवत वाली चादर को आगे किया, अपनी कमली मुबारक को आगे किया, सैयदा फातिमा के आंसू साफ कर दिए। फरमाया फातिमा जिब्राइल वादा करके चला गया है, मोहम्मद थोड़े दिन तकलीफों के रह गए हैं, अन करीब वक़्त आने वाला है, पूरी दुनिया के अंदर तेरे लाए हुए कलमे की आवाज को गूंजेगी। बसीरा वालों को मक्का क्या पता कहाँ, मदीना क्या पता कहाँ, लेकिन मोहम्मद तेरी तकलीफें रंग लेके आएंगी। यहाँ का बच्चा भी तुझे पढ़ के सुनाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पिछली उम्मतों के जिम्मे सिर्फ ईमान का लाना था, इस उम्मत के जिम्मे 4 काम और बढ़ गए। पहले नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाते थे, अल्लाह अकबर ईमान की दौलत साथ लेके आते थे।
جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے ایمان کی دولت محنت ساتھی چلی جاتی تھی. جو ایمان کی دولت اور اس کی محنت پر اللہ کی رحمتیں آتی تھی وہ بھی سات آسمانوں پہ چلی جاتی تھی. ہمارا نبی ایک قبیلے کے لیے نہیں آئے, ہمارے نبی ایک قوم کے لیے نہیں آئے, ایک بستی کے لیے نہیں آئے, ہمارے نبی سارے عالم کے عالمی نبی بن کے آئے. تو اللہ نے عالمی نبی کو میدان بھی پورا دے دیا, مشرق مغرب شمال جنوب بھی اللہ نے عطا فرما دیے. نبی دنیا میں آتے رہے, دین کی تبلیغ کرتے رہے, اللہ کی رحمتیں برستی رہی. نبی دنیا سے گئے, دین کی تبلیغ بھی چلی گئی, دین کی تبلیغ کرنے والوں پر خدا کی رحمت بھی اٹھ گئی. آخر میں جناب نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ تو دنیا سے چلے گئے, دین بھی باقی رہا, دین کی محنت بھی باقی رہی. دین کی محنت کرنے والوں پر خدا کی رحمت بھی قیامت کے صبح تک برستی رہے گی. پہلی امتوں کے ذمے ایمان کا لانا تھا, اس امت کے ذمے ایمان کا لانا, ایمان کا پکانا, ایمان کا بچانا, ایمان کا پھیلانا. سنو بصیرہ والو, سیرت النبی کے پروگرام پر جہاں آپ نے الحمدللہ بڑی پیاری پیاری نعت خوانوں سے نعتیں سنی. ایمان ہم نے لانا ہے, ایمان پکانا ہے, ایمان بچانا ہے, ایمان پھیلانا ہے. ہمارے بڑے فرمایا کرتے ایمان لانا, ایمان بنے گا دعوت سے, ایمان پکے گا مجاہدے سے, ایمان پھیلے گا قربانیوں سے, اور ایمان بچے گا ہجرت سے. جتنا اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند کرتے رہیں گے اتنا ایمان بنے گا. جس ایمان کو ہم جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے آتے ہیں, جو ایمان مجھے میرے کردار میں, میرے لباس میں, میرے کاروبار میں, میری بیٹی کو پردے کی صورت میں, مجھے اخلاق کی صورت میں جو ایمان مجھے پسند ہی کوئی نہیں, جس ایمان کو میں 8 دن کے بعد جا کر اس سے ملاقات کر کے سلام کرتا ہوں اور 2 منٹ ملاقات کر کے الوداع کہتا ہوں, اور کہ جو خبردار مسجد کی چوکھٹ پار نہ کرنا, خبردار میرے پیچھے نہ آنا, اللہ اکبر, میرے پیچھے آ گیا تو مجھے عاشق رسول کہلانا پڑے گا, میرے پیچھے آ گیا تو اللہ کا بندہ کہلانا پڑے گا. ایمانداری سے بتاؤ, جس ایمان کو ہم 8 دن کے بعد بھی اچھے طریقے سے نہیں ملتے, وہ ایمان ہمیں کلمے کی موت دلا کر قبر کے اندر ایمان کی حالت میں کیسے لے کے جائے گا. الماریوں میں, فروٹ کی دکانوں پر, کپڑے کی دکانوں پر, جوتے کی دکانوں پر ایمان کا اظہار نظر آتا ہے, لیکن کردار بالکل خالی. دکان کے فرنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے مکی جنرل سٹور, دکان پہ لکھا ہوا ہے مدینہ جنرل سٹور, مکی کلاتھ ہاؤس, توکل کلاتھ ہاؤس, حاجیوں کی ہڈی, مدینہ نا, شرم نہیں آتی. تم نے اللہ اکبر مدینے کی نسبت, تم نے دکان کی نسبت تو مدینے والے سے کر دی, دکان کے مالک کا نسبت مدینے والے کی نسبت سے خالی ہو کے بیٹھا ہوا. دکان میں گھسنے کی دیر ہے, ادھر تمہیں آیت کریمہ لکھا نظر آئے گا, پیچھے تمہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نظر آئے گا, اوپر دکان کے فرنٹ کے اوپر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نظر آئے گا. یہ کون ہے؟ صبح دکان کھولی, ایڈے وسیلے دا حافظ صاحب ہے جڑا سورہ یاسین پڑھ کے جانتا ہے, اس نے بھی دھندا بنا رکھا ہے, سورہ یاسین کی دکان سے پڑھ جایا کرو, 100 روپے لے جایا کرو. اللہ اکبر, جب قرآن کی بولیاں لگنے لگ جائے, جب قرآن میرے عزیزوں پیسوں کی صورت میں نظر آنے لگ جائے, پھر خدا کی قسم انسان بے قیمتہ ہو جاتا ہے, انسان کا کردار بے قیمتہ ہو جاتا ہے. پھر سن خدائی چیلنج, پھر سن خدائی فیصلہ, خدا پاک کی قسم, جب تم خدا کے قرآن کو بے قیمتہ کرو گے, نماز کے سجدوں کو بے قیمتہ کرو گے, پھر اللہ بھی تجھے مجھے انسان نہیں کہتا, اولئک کالانعام بل ھم اضل. فرماؤ میرے قرآن کا باغی, اور میرے نمازوں کے سجدوں کا باغی, میرے پیارے محمد کی سنتوں کا باغی. ٹھیک ہے, دنیا تجھے کمبو کے, امال کے, پٹھان کے, دنیا تجھے سید ہو کے نماز چھوڑے گا, میرے نبی کے طریقوں سے منہ موڑے گا, تو عرش والا تجھے آسمانوں سے انسان کہنے کو تیار نہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. جیسے ایک گلی کے اندر کتا چلتا پھرتا نظر آتا ہے, اللہ اکبر, جو میرا کھا کر میرا شکر ادا کرنا نہیں جانتا, وہ کتا تو ہوا کر سکتا ہے, آدم کا بچہ محمد کا امتی نہیں ہو سکتا. اللہ کا فیصلہ. بل ھم اضل, جانور سے بدتر,
جانوروں میں میرے عزیزوں تمہیں بلا نظر آئے گا، جانور میں تمہیں ہاتھی نظر آئے گا، جانور میں تمہیں بکری نظر آئے گی، تمہیں پیڑا نظر آئے گا، تمہیں میرے عزیزوں ہرن نظر آئے گا، تمہیں ریچھ نظر آئے گا، تمہیں حلال حرام جانور نظر آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے بل ہم اضل، میں نے بے نمازی کو جانوروں کی صفوں میں دیکھا نظر نہ آیا، میں نے قرآن کے باغی کو جانوروں کی صفوں میں دیکھا نظر نہ آیا۔ میں نے کہا اللہ یہ قرآن کا باغی مجھے جانوروں کی صفوں میں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرما رہا ہے بل ہم اضل، جب کتے سور کھڑے ہوئے وہاں میرے پیاروں بھی آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے جاؤ گے، کیا اللہ کی سہولتیں تمہیں وہاں میسر نہیں؟ ڈیجیٹل فین تمہارے گھر میں، سیلنگ فین تمہارے گھر میں، ایئر کولر تمہارے گھر میں، اے سی تمہارے گھر کے اندر، بجلی چلی گئی سولر استعمال کرو گے، یو پی ایس استعمال کرو گے، بجلی چلی گئی میرے عزیزوں جنریٹر استعمال کرو گے، ساری اللہ کی سہولتیں ہیں۔ پھر میرے عزیزوں اس نبی کا ذکر کرنا چھوڑ دو جس نبی نے پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے 10 پاروں کی تلاوت